ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء ذاي سين سين صاد ضاد طاء ضاع عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء ياء ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء ذاي سين سين صاد ضاد طاء ضاع عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء ياء هذه حروف هجاء. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وقال عز وجل ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم آمین. سورۃ البینہ کی مشق جاری ہے. پہلے آپ سنائیں گے، اس کے بعد آج کا سبق ادغام کے بعد پڑھایا جائے گا، پھر اس کے بعد سورۃ الزلزال کی مشق انشاءاللہ میں کرواؤں گا. تو سورۃ البینہ کے لیے آپ آ جائیں پہلے. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. ایک تو امیرو پر بھی مد ہے، اور دوسرے اس کو دو حصوں میں آپ لے لیں، یعنی مخلصین لہ الدین، اس کے بعد حنفاء پر آپ وقف کریں. کوشش کریں کہ اس کو ملایا جائے، یہاں وقف نہ کریں. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء. جب وقف کریں گے تو یہ حمزہ پر جو زبر ہے یہ سائلنٹ ہو جائے گا. حنفاء. حنفاء ویقیموا. اب دوبارہ حنفاء سے اعادہ ہوگا. حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. بس کافی، چونکہ وقت کم ہے اور بھی مشق سب کی ہے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ہاں جی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. یہ لمبا نہ کریں. ذالک لمن خشی. خشیہ نہیں کہنا، خشیہ ربہ. ٹھیک. ایک ایک لفظ پر اگر آپ مشق کریں گے تو پختہ ہوگا. اگر آپ ملا کے پڑھتے رہیں گے تو ایسے ہی رہے گا. ایک ایک لفظ پر محنت کریں، ایک ایک لفظ کی زیر زبر کو پک کریں. جی. وما أمروا إلا
إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء اگر یہاں رکیں گے، جب آپ نے وقف کیا نا تو مد کھا گئے آپ، حنفاء، اب دوبارہ اعادہ ہوگا پھر مد ہوگی، حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ماشاء اللہ. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. بس کافی ہے، ابھی کچھ مسٹیکس ہیں لیکن وہ ہاں جی وہ صحیح ہے، مخلصین صحیح ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. اس کو پھر پڑھیں ذرا، ان الذین آمنوا، یہ جو وعملوا الصالحات ہے اس کو فائن کریں، سواد آپ کی کلیئر نہیں ہے دوبارہ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات الصالحات وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ماشاءاللہ. کل ہم نے ادغام کے قواعد پڑھے، آج اس کے بعد غور کریں اسم جلالہ. اسم جلالہ اللہ پاک کا جو ذاتی نام ہے وہ اللہ ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ. یہ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، صفاتی نہیں ہے. یہ اللہ ذاتی نام ہے، اس کو اسم جلالہ کہتے ہیں. اللہ کے پاک نام کو اسم جلالہ کہتے ہیں. اور اس کے قواعد یہ ہیں کہ اگر اللہ سے ما قبل یعنی اللہ سے پہلے حرف پر زبر ہو یا پیش ہو تو اس اللہ کو پر کر کے پڑھیں گے. پر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو جوف دہن کی آواز سے منہ کے خلا سے نکالیں گے، منہ کھول کر. اور اگر اللہ سے قبل حرف کے نیچے زیر ہوگی تو اسے باریک پڑھیں گے. اب اس کی مثالیں دیکھ لیں. پہلے قاعدہ پڑھ لیں. اسم جلالہ یعنی اللہ سے قبل حروف پر اگر زبر یا پیش ہو تو اللہ پر پڑھیں گے، اگر زیر ہو تو اللہ کو باریک پڑھیں گے. اب اس کی مثالیں دیکھیں. واللہ، یہاں واو پر کیا ہے؟ لہذا اللہ کو پر کریں گے. واللہ، اللہ اکبر، بسم اللہ. یہاں باریک ہو جائے گا کیونکہ میم کے نیچے زیر ہے. بسم اللہ. فأخذہ اللہ، فأخذہ اللہ،
اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، یہ اس میں جلالہ کے قاعدے۔ اس کے بعد حروف قمریہ، اگر الف لام کے بعد 14 حروف قمریہ میں سے کوئی حرف آئے تو لام تعریف پڑھا جائے گا۔ حروف قمریہ کا مجموعہ ہے ابغی حجک وخف عقیمہ، یہ حروف لکھنے کی بجائے ان کا مجموعہ تجوید کی کتابوں میں آپ کو لکھا ہوا ملے گا، جیسے قلقلہ کے الفاظ کا مجموعہ، اسی طرح اس کا مجموعہ بھی ہے۔ یہ 14 حروف ہیں، اگر ان سے پہلے الف لام واقع ہوگا تو جو الف لام کا لام تعریف ہے وہ پڑھا جائے گا، جبکہ حروف شمسیہ میں جو اس کے بعد پڑھیں گے ہم اس میں نہیں پڑھا جائے گا۔ اب اس کی مثالیں دیکھ لیں۔ الحسنہ، یہاں الف لام پڑھا جائے گا، اور اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یاد رکھیں کہ حروف قمریہ میں الف لام کے بعد آپ کو حرف مشدد نہیں لکھا ہوا ملے گا، غیر مشدد ہوگا۔ حروف شمسیہ میں مشدد ہوگا، یہ اس کی نشانی ہے۔ اگر حروف نہ بھی یاد رہیں تو نشانی سے بھی پہچان ہو جائے گی۔ الحسنۃ یا الحسنتی جیسے بھی ہوگا۔ الکوثر، الکوثر، العلی، یہاں دیکھیں الف لام کے بعد جتنے حروف قمریہ آ رہے ہیں ان پر شد نہیں ہے، صرف حرکت ہوگی، زیر ہوگی، زبر ہوگی یا پیش ہوگی۔ العلی، الیوم، الیوم، بالجنود، یہاں بھی چونکہ الف لام سے پہلے با آ گیا تو بالجلود، بالجنود۔ اس کے بعد حروف شمسیہ، اگر الف لام کے بعد حروف شمسیہ میں سے کوئی حرف آئے تو لام تعریف نہیں پڑھا جائے گا اور حروف شمسیہ مشدد پڑھے جائیں گے۔ حروف قمریہ کے علاوہ باقی 14 حروف سب کے سب حروف شمسی ہیں یا شمسیہ ہیں۔ اس کی مثالیں دیکھیں۔ الف لام کے بعد کیا ہے؟ دیکھیں حروف کون سا؟ را، تو را مشدد ہے، لہذا الف لام کا لام تعریف نہیں پڑھا جائے گا اور را مشدد پڑھا جائے گا، لام یہاں سائلنٹ ہو جائے گا۔ الرحمن، یہاں لام نہیں پڑھا جائے گا۔ الرحمن، الشمس، یہاں الشمس نہیں پڑھا جائے گا۔ الشمس، النجم، النجم، الثاقب، الثاقب، یہ حروف شمسیہ کے قواعد میں ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں اگلا قاعدہ ہے قلقلہ۔ قلقلہ کے لفظی معنی ہے جنبش، ایسی حرکت، جنبش کے معنی ایسی حرکت جس سے اس حرف کا مخرج واضح ہو جائے۔ یہ 5 حروف ہیں جن کا مجموعہ قطب و جدن ہے، قاف، طا، با، جیم، دال، قطب و جدن۔ یہ حروف جب ساکن پڑھے جائیں گے تو قلقلہ ادا ہوگا۔ یہ حروف جب ساکن پڑھے جائیں گے تو قلقلہ ادا ہوگا۔ اب اس کی مثالیں دیکھ لیں۔ خلقنا، یہاں قاف پر جزم ہے، سائلنٹ ہے، تو ساکن قلقلہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ خلقنا، لقد، یہاں دال سائلنٹ ہے، لقد، اطعام، طا سائلنٹ ہے، اطعام، والفجر،
یہاں جیم ساکن ہے تو قلقلہ ہوگا. والفجری احدن. اب یہاں دیکھیے احدن دال پر کیا ہے؟ تنوین. تو تنوین کے بعد آیت ہے. اب ہم جب یہاں آیت وقف کریں گے تو تنوین سائلنٹ ہو جائے گی، لہذا دال سائلنٹ پڑھے جانے کی وجہ سے قلقلہ ہوگا. احدن کو جب وقف کریں گے احد تو دال پر قلقلہ ہوگا. حسن الثوابی، حسن الثوابی. اب با کے نیچے زیر کو وقف کی شکل میں ساکن پڑھیں گے تو با ساکن ہوگی تو قلقلہ ہوگا. حسن الثواب، حسن الثواب. اس کے بعد اگلا قاعدہ دیکھیں، امالہ. امالہ کے لفظی معنی ہے مائل کر کے پڑھنا. کسی حرکت کو دوسری حرکت میں مائل کر کے پڑھنا، زیر کو زبر کی طرف مائل کرنا یا زبر کو زیر کی طرف مائل کرنا، اس کو امالہ کہتے ہیں. اور یہ قرآن مجید میں صرف ایک مقام پر آیا ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 41 میں. دیکھیں، بسم اللہ مجریہا. یہاں را کے نیچے کیا ہے؟ لیکن ہم اسے پڑھیں گے مجریہا. ری نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں gے؟ بسم اللہ مجریہا ومرساہا. تو یہ صرف قرآن مجید میں ایک مقام پر امالہ کا قاعدہ، وہاں پر امالہ لکھا ہوا بھی آپ کو ملے گا. اس کے بعد اگلا قاعدہ ہے نون قطنی. اس کا قاعدہ یہ ہے کہ کسی حرف پر اگر تنوین واقع ہو اور اس کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو ان دونوں کو جب ملائیں گے تو نون قطنی پڑھا جائے گا. اچھا، اگر تو یہ ان بٹوین آیت آئے، کسی آیت کے اندر قاعدہ آئے گا تو وہاں آپ کو چھوٹی سی نون لکھی ہوئی ملے گی. لیکن جب یہ دو آیتوں کے درمیان ہوگا وہاں پر آپ کو خود اپلائی کرنا ہوگا اگر آیت کو ملا کے پڑھیں گے، جیسا کہ ابھی ہم مثال پڑھیں گے. نوح نبنہ، یہ دراصل نوحن ہے، نوحن ابنہ، نوحن ابنہ. جب ان کو ملائیں گے تو پڑھیں گے نوح ابنہ، نوح ابنہ. اسی طرح آگے دیکھیں، یومئذ الحق. جب ملائیں گے تو زال کے نیچے تنوین کی بجائے زیر آ جائے گی. یومئذ الحق، یومئذ الحق. اب آگے دیکھیں، احد اللہ. اب یہاں پر تنوین دال پر آئی، اس کے بعد آ گئی آیت قل هو اللہ احد. دال پر تنوین آئی، احد الگ ہے اور اللہ اگلی آیت میں ہے. اب ہم اس کو ملانا چاہتے ہیں، دونوں آیتوں کو ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو یوں پڑھیں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اب یہاں پر نلا اللہ بھی باریک ہو جائے گا اور نون پڑی جائے گی قطنی والی. احد اللہ، احد اللہ. اب آج کی مشق سورۃ الزلزال. سورۃ الزلزال
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها اس کے قواعد پہ غور کریں. اذا میں زال پر سیٹی نہیں ہوگی اور زلزلہ میں زا پر سیٹی ہوگی دونوں جگہ پر. زلزلہ زلزلہ، اس کے بعد ارض زلزالہا، یہاں بھی سیٹی والے حروف ہیں. اذا زلزلت الارض زلزالہا وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها قال میں قاف حلق سے آئے گا، انسانو یہاں اخفا ہوگا غنہ کے ساتھ. وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها یومئذ پر اخفا ہوگا، غنہ کریں گے. یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم یہ آیت ذرا ملا کے پڑھنی ہوگی کیونکہ اشتاتا پر وقف نہ کریں تو بہتر ہے. یومئذ پہلی غنہ یہاں ادغام کی شکل میں آئے گی، اس کے بعد دوسری غنہ دیکھیں الناسو، اس کے بعد اشتاتا لیروا، یہاں تن پر جو تنوین ہے یہ لام کے ساتھ ادغام ہو جائے گا. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. پہلی غنہ کہاں آئے گی؟ ومن يعمل، اس کے بعد مثقال ذرۃ، یہاں بھی غنہ ہوگی. ومن يعمل مثقال ذرۃ شرا يره. اب ایک دفعہ رواں تلاوت کر لیں. اذا زلزلت الارض زلزالها
وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء ذاي سين سين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء ياء ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء ذاي سين سين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء ياء هذه حروف